لہٰذا میں واپس چلتا ہوں اس بات پر کہ دنیا میں اللہ نے آزمانے کے لیے بھیجا ہے، اور آزمائش کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ سے ہٹانے والی طاقتیں بھی کام کریں گی، وہ کر رہی ہیں۔ ہمارے زمانے میں ان طاقتوں نے جو اپنے کاموں کو پھیلایا ہے اور جس طرح سے ان کے لیے کیا کہنا چاہیے آسانیاں نکالی ہیں، وہ اس کی کوئی مثال نہیں۔ برائیاں ہر زمانے میں ایسی ہی تھیں، کوئی زمانہ برائیوں سے خالی نہیں ہے۔ آج جو عیب معاشرے میں پائے جاتے ہیں زمانے جاہلیت میں بھی پائے جاتے تھے اور بیچ کے ادوار میں بھی، لیکن برائیوں کے لیے آسانیاں جو پیدا کی گئی ہیں، یہ آسانیاں اس انداز سے پہلے نہیں تھیں۔ آسانیاں اچھائیوں کے لیے بھی پیدا ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ بھئی ایک آدمی اگر سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی بری بات کو دنیا تک آسانی سے پہنچا سکتا ہے تو کیا کوئی اچھا آدمی اپنی اچھی بات کو نہیں پہنچا سکتا ہے؟ مگر وہ اچھی بات پہنچانے والی جو قوم ہے وہ کم سے کم 90% سوئی پڑی ہے، لہذا اس کے حصے کا کام رکا ہوا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ مختلف میدانوں میں اپنے کاموں کو پہلے سے زیادہ سلیقے کے ساتھ مرتب کر دیا ہے۔ مثلا تعلیم کے میدان کو انہوں نے پکڑا ہے، اور یہ ان کا پرانا حربہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ تعلیم کے ذریعے جو انسان میں تبدیلی آ سکتی ہے وہ اور کسی چیز سے نہیں آتی۔ تعلیم سے ایک انسان بدلتا ہے۔ ایک ان پڑھ انسان اور پڑھے لکھے انسان میں جو فرق ہوتا ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اب جس انداز سے آپ نے اس کو ڈھالا ویسے ہی وہ ڈھل جاتا ہے، لہٰذا ہر دور میں اس طرح کی طاقتوں نے تعلیم کو استعمال کیا ہے۔ خاص طور سے یوں اگر کہا جائے، پڑھے لکھے لوگ یہاں تاریخ کے بعض مرحلوں سے واقف ہوں گے کہ مسلمانوں کے عروج کا دور جب زوال کی طرف کو آیا، مسلمانوں کا، اسلام کا نہیں، اور مغربی دنیا میں کچھ بیداری آئی ہے ابھی 500-400 سال پہلے، اس کے بعد سے جب سے ان کے پاس یہ طاقت آئی ہے تو انہوں نے تعلیم کا اپنے مقاصد کے لیے استعمال زیادہ مضبوط طریقے سے شروع کیا ہے۔ یہی وہ بات تھی جس کو اکبر نے کہا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ تو یہ بات اکبر نے مزاحیہ انداز میں کہی تھی، مگر یہ بڑی سنگین حقیقت ہے۔ میں وہ موضوع نہیں ہے ورنہ آدھا گھنٹہ اسی میں لگ جائے گا، مختصر ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہمارے عیسائی بھائیوں کی ایک مثال ہے ہمارے سامنے۔ پورے ہندوستان میں جو عیسائیوں کے اسکول ہیں، میں نے جتنا جانا ہے معلومات کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ ان کے تعلیمی مشن بنیادی طور پر تبلیغی مشن ہیں، اور اس کا مظاہرہ بہت سارے صوبوں میں ہے۔ آپ ہندوستان کے صوبوں کی آبادیوں کا جائزہ لے لیں، تقسیم ہند کے وقت کیا تھا اور آج کیا ہے۔ بعض صوبے پورے کے پورے عیسائی بنے ہوئے، کیسے بن گئے؟ وہ تعلیم کے راستے سے بنے۔ انہوں نے باقاعدہ تبلیغی مشن کھول کر کھلم کھلا کام نہیں کیا، تعلیمی مشن سے کام۔ میں ایسے ان کے اسکول جانتا ہوں کہ جن میں باقاعدہ عیسائی بننے والے لوگوں کی تربیت کے لیے علیحدہ سے انتظام ہے، اور سامنے اسکول ہے جس میں 7,000 بچے پڑھتے ہیں۔ تو تعلیم کو انہوں نے استعمال کیا ہے۔ آج کے زمانے میں یہ طریقہ ساری قوموں نے سیکھ لیا ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری جو حکومت ہے اس نے بھی وہی طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ جن لوگوں نے نئی تعلیمی پالیسی کو پڑھا ہے وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ کس انداز سے ہماری حکومت نے اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے تعلیم کے استعمال کا فیصلہ کیا ہے۔ میرا یہ جملہ آج کل کچھ لوگوں نے چلا بھی دیا، میرا خیال ہے، اگر علماء غلط سمجھیں تو مجھے بتائیں، لیکن میں نے بڑوں کے سامنے بھی کہا کہ آنے والے وقت میں جو تعلیم کا کیا کہنا چاہیے ڈھب بنا دیا گیا، ڈھانچہ بنا دیا گیا، جو مزاج بنا دیا گیا، اس مزاج کے مطابق اسکول سے بچہ جب پڑھ کے آئے گا تو ہو سکتا ہے مسلمانوں کو روزانہ یہ کام کرنا پڑے کہ بیٹا تم اسکول سے آ رہے ہو، ایسا کرو کہ کلمہ پڑھ لو، پتہ نہیں تمہارا ایمان بچا یا نہیں بچا۔ مجھے تو یہی خطرہ لگتا ہے کہ جس رخ پر جا رہا ہے نظام، اس میں یہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنا سنگین معاملہ ہے، اتنا بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے، تو ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟
بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی ڈیوٹی تو کسی مسلمان کی نمبر 1 کی ڈیوٹی ہے. اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آج حالات یہ ہیں کہ علماء اور مسلم تنظیمیں محنت کر رہی ہیں ہر جگہ اور ہر سطح پر. جمعیت علماء نے تو اس کو اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے. آج کل مکاتب کھولنا، دینی تعلیمی بورڈ کا جو آپ کے مراد آباد میں تو بہت فعال ہے اور پورے ملک میں ہو رہا ہے. مگر میری معلومات یہ ہے کہ ابھی تک اسکولوں میں پڑھنے والے شاید 10% بچے بھی مکتبوں میں نہیں پہنچے ہیں. وہ 90% بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور مکتب کی تعلیم سے محروم ہیں، ان کا کیا ہوگا مجھے بتائیں. ان کے ایمان کا کیا ہوگا، ان کے عقیدے کا کیا ہوگا؟ جبکہ سادہ سی بات یہ ہے کہ قرآن سیکھنا، اتنا قرآن جو نماز کے لیے ضروری ہے، عقیدہ سیکھنا، ایمان سیکھنا، نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، روزے کے مسائل، حج اگر فرض ہو تو اس کے مسائل، تجارت کے مسائل، یعنی شریعت پر چلنے کے لیے جتنا علم دین ضروری ہے اتنا علم دین سیکھنا فرض عین ہے. اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں. ہر مسلمان کو سیکھنا لازم ہے، وہ چاہے جو کرے آگے چل کر، مگر یہ سیکھنا فرض عین ہے. یہ فرض عین ادا نہیں ہو رہا. حالات خراب ہیں. حالات آپ کے سامنے ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے بچے شکار ہو رہے ہیں. اس وقت جو ایک پہلو تو لوگوں کے سامنے ہے عام طور پر کہ صاحب لڑکے لڑکیوں کے تعلقات ہو گئے، لڑکیاں چلی گئی، جا رہی ہیں بہت سی. یہ ایک میدان ہے جناب، یہ سارا نہیں ہے. آپ جا کر جائزہ لیں یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں جو اوپر کے شعبے، ڈگری کے شعبے ہیں، جو جن ڈپارٹمنٹ میں ڈگری والے بچے پڑھتے ہیں، ان کے پڑھانے والوں کا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا ایک بڑی تعداد ان میں مذہب مخالف ہے، بالکل پکی ملحد بھی ایک خاصی تعداد ہے. ایتھسٹ ہے وہ لوگ اور اپنے بچوں کو ایتھسٹ بنا رہے ہیں. اور آج مسلمانوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، خاصی تعداد میں ہیں. ان لوگوں نے یہ دوسرا میدان اپنایا ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ کہ اسلام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں شک پیدا کیا جائے. اللہ پر بحث ہوگی، باقاعدہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں کہ اللہ موجود ہے یا نہیں، اور اس پر تقریریں ہوتی ہیں. یہ ہوتا ہے. کیا کر لیں گے آپ؟ پردے پر بات ہوگی، عورتوں کے حقوق پر بات ہوگی، نمازوں کے اوقات پر بات ہوگی، اسلام کے تجارتی مسائل پر بات ہوگی، سود پر بات ہوگی، جانے کیا کیا چیزیں جو اسلام کی ہیں، سب کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے. اور مقصد ہوتا ہے مسلمانوں کے دلوں میں شک پیدا کرنا اور دوسروں کو اسلام سے دور کرنا. اور یہ کوئی ہم الزام نہیں لگاتے ان پر، یہ تو وہ اچھا کام سمجھ کے کرتے ہیں، یہ تو وہ خیر خواہی سمجھ کر کرتے ہیں، دعوے کے ساتھ کرتے ہیں. یہ ان کا ایک مستقل میدان ہے. جبکہ ایمان کے سلسلے میں جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے کہا، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات فرما دیجئے کہ آپ کے علاوہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. آپ نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے بعد اس پر جم جاؤ. یعنی دنیا کی کوئی طاقت تمہیں تمہارے ایمان سے ہٹا نہ سکے. اب کیا ہوتا ہے، اسکول میں کالج میں ایک بچہ پڑھتا ہے، اس کا ساتھی اس سے کہتا ہے کہ میں تم اللہ کو مانتے ہو؟ کہ ہاں بھائی مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں. کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اب وہ پڑھا لکھا بچہ سوچنے بیٹھ گیا کہ ہاں اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے. یہ جو بات ہے، یعنی اس کا جواب یا اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. وہ تو بہت آسان جواب ہے کہ بھائی جو چیز نظر نہ آئے اس کو ماننے کے لیے نظر آنا ضروری نہیں ہوتا. عقل مانتے ہو، اپنی عقل نظر نہیں آتی، اور سب سے زیادہ مانتے ہو میری عقل سب سے زیادہ ہے. خیر یہ تو مستقل وہ ہے موضوع پڑھنے کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کمزوری کہاں ہے کہ اس نے جب یہ کہا کہ تم اللہ کو مانتے ہو تو اس آدمی کا سوچ میں پڑ جانا یہ دلیل ہے کہ ایمان کمزور ہے. ایمان ایسا چاہیے کہ وہ جب اللہ کے وجود کو موضوع بحث بنانا چاہے تو یہ بچہ کہے کہ نہیں اس موضوع پہ بات نہیں ہوگی، یہ طے شدہ ہے، یہ موضوع طے شدہ ہے، اس کے بارے میں بات نہیں ہوگی. تمہیں اگر سمجھنا ہے تو میں تمہیں سمجھاؤں، تم مجھے اس بارے میں نہیں سمجھاؤ گے. ایمان کا تقاضا یہ ہے. ہم تو ایک لطیفہ سنا کرتے تھے اپنے اساتذہ سے کہ ایک جنگل میں ایک آدمی ہل چلا رہا تھا، ایک مولانا صاحب کا وہاں سے گزر ہوا. انہوں نے سوچا کہ دیکھنا چاہیے اس کا ایمان کیسا ہے، اس کا ایمان کیسا ہے. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم اللہ کو مانتے ہو؟
کہنے لگا ہاں اللہ کو مانتے ہیں، کیوں نہیں مانیں گے؟ تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس اللہ کی ہونے کی؟ کام کو آسان کرتے ہیں، مشکل نہیں بناتے۔ تمام آداب پورا کرنے کا الگ وقت ہوتا ہے۔ ہمیں شریعت نے زندگی بہت آسان سکھائی ہے، حدود شریعت میں رہو، اس میں جتنے گنجائش، اور اس کے لیے تو فتویٰ مل چکا ہے آج کل کہ ایک گلاس کے حکم میں چھوٹی بوتل، تو آسان ہو گیا کام۔ اس نے کہا کہ تم اللہ کو کہا مانتا ہوں، کہ دلیل کیا ہے؟ کہ لیکن دلیل یہ ہے کہ اگر دوبارہ پوچھو گے تو یہ حل تمہارے سر پہ مار دوں گا، یہ ہے دلیل۔ اب ظاہر ہے کہ یہ لطیفہ ہے، ہنسی آتی ہے اس پر، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان کا معیار یہی والا چاہیے کہ اگر آپ سے کوئی آدمی اللہ کو موضوع بحث بنانے کی بات کرے تو آپ یہ کہیں کہ اس پر بات نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو میں کروں گا تم سنو گے، میں بتاؤں گا تم سمجھو گے۔ اسلام کے احکام کو اسی طرح موضوع بحث بنایا جاتا ہے۔ معیار ہے جو حدیث میں فرمایا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ وہ آدمی ایمان کا ذائقہ چکھے گا، اسے ملے گا ایمان کا ذائقہ جو اللہ کو رب مانے، پورے اطمینان سے راضی ہو اللہ کو رب مان کر، اور اسلام کو دین مان کر راضی ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہو۔ یہ معیار ہے، یعنی گویا اس کے نزدیک یہ تینوں مسئلے طے شدہ ہوں، ان کے بارے میں اس کے دل میں شک کی، ادنا شک کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ یہ معیار حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بات لمبی کرنے کا موقع نہیں ہے، میں ایک نقطے کی طرف اور بات کر متوجہ کر کے بات ختم کروں گا۔ پہلی بات تو میں نے کہی کہ شیطانی طاقتوں کا ایک میدان تعلیم ہے، ایک میدان یہ ذہن سازی ہے، جس کے لیے آج کل وہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا ایک اور استعمال ہے جو برائیاں پھیلانے کے لیے ہے، فحاشی پھیلانے کے لیے ہے، اور وہ بھی پلان کے ساتھ ہے، وہ اتفاق سے نہیں ہو رہا ہے، یہ پکی بات ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دنیا کے اندر نیٹ پر جو بری گندی فحش فلمیں اپلوڈ کرنے والی سائٹس ہیں، ان کی تعداد جتنا میں جانتا ہوں لاکھوں ہے، لاکھوں سائٹس ہیں جن پر گندی فلمیں ڈالی جاتی ہیں۔ ایک فلم بنانے کے لیے کئی آدمیوں کو کام کرنا پڑتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ لاکھوں آدمی یا 10 لاکھ یا 20 لاکھ یا 50 لاکھ آدمی دنیا میں اس کام میں بھی لگے ہوئے ہیں، برائیاں پھیلانے میں۔ اور جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا، میں نے بھی اتفاق سے کچھ چیزوں کو دیکھا ہے، تو میرے ذہن نے یہ کہا ہے کہ حقیقی دنیا میں اتنی گندگی شاید نہ ہوتی ہو، یہ انہوں نے قصداً اس میں بنائی ہے تاکہ لوگ گندگی میں مبتلا ہوں۔ یعنی گویا کہ برائیوں کے اور بدکاریوں کے نئے سے نئے طریقے ایجاد کر کے سکھانے کا کام کیا جاتا ہے، اور آج کا دیندار طبقہ پریشان ہے، دیندار پریشان ہے، اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اور جب اس کے اوپر شیطان کا یہ حملہ ہوتا ہے تو اس سے گناہ ہوتے ہیں۔ وہ پریشان ہے کہ میں گناہ سے بچوں تو کیسے بچوں۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اس سلسلے میں چونکہ تجربہ ہے ہمیں، اس کے لیے 50 لوگ رابطے کرتے رہتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ صورتحال کیا ہے۔ آدمی بچنا بھی چاہتا ہے تو بچنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا ان ساری چیزوں کا سامنا ہمیں کرنا ہے، اور ان کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ وہ طاقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو طاقت انسان کو شیطان کے مقابلے میں کھڑا کر سکے اور شیطان کے تقاضے کو دبانے میں کامیابی دلا سکے۔ اس کے لیے خاص طور سے ضرورت ہے، بڑوں کو ضرورت ہے اپنے بچوں کی تربیت کی، اور نوجوانوں کو ضرورت ہے اپنی تربیت کی فکر کرنے کی۔ اور اس کے لیے بہت آسان سی بات ہے، ایک دفعہ میں ایک بڑے سے جلسے میں بول رہا تھا تقوی کے موضوع پر، دور سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ مولانا صاحب تقوی کہاں ملے گا؟ اچانک اس نے سوال داغ دیا۔ میں نے کہا کہ کپڑا کہاں ملتا ہے؟
کہا جی وہ تو کپڑے والوں کے یہاں ملتا ہے۔ میں نے کہا غلہ کہاں ملتا ہے؟ کہنے لگے غلے والوں کے یہاں ملتا، وہ الگ دکان ہے۔ میں نے کہا بس جواب ہو گیا، کپڑا کپڑے والوں کے یہاں ملتا ہے، تقویٰ تقوی والوں کے یہاں ملتا ہے۔ تقویٰ بازار میں نہیں ملتا۔ جو لوگ تقوی والے ان کے پاس جاؤ گے تو تقویٰ ملے گا، ان کی صحبت میں جانے سے تقویٰ ملے گا۔ آج ہمارا کیا قصہ ہے؟ سیدھا سوال ہے کچھ لوگ ایسے ہمارے معاشرے میں عمومی، مراد آباد میں پھر بھی کچھ مل جائیں گے، اس لیے کہ یہاں اللہ نے دین کا ایسا دورہ جاری رکھا ہے مدارس کے ذریعے، مدرسہ شاہی اور دوسرے مدرسوں کے ذریعے، کہ یہ شہر عام شہروں سے مختلف ہے۔ اس کے باوجود عام آدمی کا جو حال ہے وہ یہاں بھی ویسا ہی ہے کہ ہمارے 24 گھنٹے میں شاید آدھے گھنٹے کا بھی ٹائم ایسا نہیں ہے جو ہم اس کام کے لیے خرچ کرتے ہوں، روزانہ یا ہفتے میں یا مہینے میں۔ اور جو پورے ملک میں یا عام طور پر مسلمانوں کا حال ہے اس کو تو بیان کرنا مشکل ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ برائیاں اس طرح سے پھیلی ہوئی ہے کہ جیسے انہوں نے جکڑ رکھا ہے۔ نشہ عام ہے، اور نشہ پورے ہندوستان میں کوئی جگہ گزشتہ چند سالوں میں پورے ملک میں جاتا ہوں، اکثر صوبوں میں گیا ہوں، اور چھوٹے بڑے جلسوں میں اور چھوٹی بڑی آبادیوں میں دو چیزیں ہمیشہ پوچھی ہیں اور ابھی تک جواب نہیں ملا۔ نشہ ہر جگہ، اور بالکل عام، لڑکوں میں، لڑکیوں میں، ان پڑھ میں، پڑھے لکھوں میں، سب میں، اور اسکولوں کالجوں میں۔ اور اب جناب عالی مولانا صاحبان غافل نہ رہیں، مدرسوں پر بھی حملہ شروع ہے۔ بات کیا ہے کہ نشہ خود سے نہیں پھیل رہا، پھیلایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے طاقتیں ہیں جن کی یہ تجارت ہے۔ مکتبوں میں ذرا ہوشیار رہیں مکتب چلانے والے، مکتب کا بچہ چونکہ زیادہ چھوٹا ہوتا ہے اسے استعمال کرنا آسان ہے۔ میرے پاس متعین مثالیں معلوم ہیں مجھے کہ استعمال کر لیا گیا، 5-6 سال کے بچے کو استعمال کر لیا نشہ سپلائی کرنے کے لیے۔ تو ہر جگہ، اور ایک دوسری چیز سودی قرضہ۔ مجھے کشمیر سے لے کے کیرلا تک اور آسام اور تریپورے سے لے کے گجرات اور راجستھان تک کوئی آدمی ابھی تک نہیں ملا ہے، کوئی علاقہ نہیں ملا ہے جہاں پر مسلمانوں کے یہاں سودی قرضہ نہ ہو۔ مصیبت ہے اور اتنی خطرناک چیز ہے کہ برکتیں اٹھ گئی ہیں اور رحمتوں سے محرومی ہو رہی ہے۔ تو بس خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کا تھوڑا سا انداز بدلیے، اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کیجیے۔ یہ جو مدرسے چل رہے ہیں اس وقت بھی ایک مدرسے کے جلسے میں ہم بیٹھے ہیں، یہ تو مدرسے والوں کا کرم ہے کہ یہ دوسرے موضوعات پر بات کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ صاحب مدرسے کے بارے میں بات کرنی تو کیا کر لیں گے ہم ان کا، لیکن یہ ہمارے فائدے کی کچھ باتیں کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ تو مدرسے جو چل رہے ہیں ان کو مولویوں کا ذریعہ معاش نہ سمجھیں، یہ بات میری ذرا یاد رکھیے گا۔ مدرسے یا مکتب ان کو کچھ مولویوں کے ذریعے معاش کی حیثیت سے نہ دیکھیں، مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت گاہ کی حیثیت سے دیکھیں۔ اور جو اللہ والے ہیں، علماء ہیں، متدین لوگ ہیں، ان کی صحبت میں رہنے کی عادت ڈالیں، اپنی زندگی کو بدلنے کی فکر کریں۔ اور یہ جو نسل ہے، میں نے شروع میں ٹوکا تھا نا، مجھے کوئی بچوں پہ غصہ نہیں آتا کبھی بھی، اس وقت بھی بچوں پر کوئی ناگواری نہیں کی، بچے بالکل معصوم ہیں۔ پریشانی یہ ہے کہ وہ جو بڑے ہیں وہ بچے بنے ہوئے ہیں، انہیں اپنے بچوں کی فکر ہی نہیں ہے۔ ہر جمعے کو تقریباً سارے ہندوستان کی ہر مسجد میں بچے شور مچاتے ہیں، اور کوئی ماں باپ نہیں جو بچے کو سکھا کر لاتے ہوں۔ عجیب بات ہے، سکھانے کی جگہ مسجد نہیں ہے، سکھانے کی جگہ جلسہ نہیں ہے کہ آپ وہاں ڈانٹیں اس کو، آپ گھر میں سکھائیں گے تو وہ یہاں ٹھیک بیٹھے گا۔ تو بچوں کی فکر کریں، بچوں کے موبائل پر نظر رکھیں، وہ اپنے سیل فون کے ذریعے کیا کیا سن رہے ہیں، کیا کیا دیکھ رہے ہیں، اس پر نظر رکھیں، اور خود اپنی زندگی کے سلسلے میں فکر کریں۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب دینا ہے، اور ایک حدیث آپ نے بار بار پڑھی اور سنی ہوگی کہ آدمی کے قدم نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کر لیا جائے۔ اس میں ایک اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہے، کہاں ختم ہوئی ہے زندگی، کیا ہے یہ ٹائم جو ہم گزار رہے ہیں، یہی ہماری زندگی ہے۔ اور میں افسوس سے کہتا ہوں، میں بہت چھوٹا آدمی اور میرا وقت بھی بہت خراب ہوتا ہے، لیکن کیا کروں، مجھے اس کا بہت احساس ہے۔ مسلمانوں کے تقریباً ہر طبقے میں بہت سارے لوگ
اپنے وقت کے روزانہ 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹے خراب کرتے ہیں، اور یہ مرض بالکل عام ہے۔ مجھ سے کوئی کہتا ہے ملاقات مختصر ہو کہ کچھ نصیحت کر دیں، تو میں کہتا ہوں کہ 2 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں: وقت کا صحیح استعمال کرنے کی عادت ڈال لو، اور زبان کا صحیح استعمال کرنے کی عادت ڈال لو۔ بیڑا غرق کر رکھا ہے ان دونوں چیزوں کے بارے میں ہماری غیر ذمہ داری ہے۔ بس میری بات ختم ہوتی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے: اپنے حالات پر غور کریں اور اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کریں۔ ساری دنیا بدل جائے گی اگر ہم بدل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے۔ مولانا رضوان صاحب ہمارے میزبان ہیں اس وقت، میری تو پہلی ملاقات ہے، نوجوان آدمی ہیں، کام کر رہے ہیں، علماء کا اعتماد ان کو حاصل ہے، اللہ ان سے کام لے۔ اور مجھے آج بہت خوشی ہوئی کہ امام صاحب سے ملاقات ہوئی بہت زمانے کے بعد، اور مولانا فہد سے بھی اور دیگر علماء سے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔